تو یہ فرض غسل اترے گا کیسے؟ اس کے تین فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہونٹ کے اندرونی حصے سے لے کر حلق کے کنارے یعنی جڑ تک جتنا ایریا منہ کے اندر ہے ان سب کو اچھے طریقے سے پانی سے دھونے کو کلی کرنا کہتے ہیں۔ کلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لیا اور آگے کے دانتوں میں گھما کے پھینک دیا، یہ کلی نہیں ہے۔ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ ہونٹ کے اندر سے لے کے یہاں حلق کی جڑ تک، کنارے تک مکمل طور پر دھل جائے تو یہ غسل کا پہلا فرض پورا ہوگا۔ داڑھوں کے نیچے کا جو ایریا ہے وہاں اچھی طریقے سے پانی جانا چاہیے، گالوں کی تہ کا جو حصہ ہے اس میں اچھی طریقے سے پانی جانا چاہیے، زبان کی کروٹوں کے نیچے جو ایریا ہے اس میں اچھی طریقے سے پانی جانا چاہیے۔ اگر منہ میں کوئی بوٹی، کوئی چھالیاں وغیرہ پھنسی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے پانی نہیں جائے گا تو ان بوٹیوں کو اور ان چھالیاؤں کو نکال کر منہ میں پانی بہانا ضروری ہے۔ ہاں اگر منہ میں کوئی ایسی چیز پھنس گئی کہ اب ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا اس کو نکالنے کے لیے، جیسے 15 سال کی چھالیاں پھنسی ہوئی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن ابھی تازہ تازہ کھانا کھایا اور بوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں اور ان بوٹیوں کے ساتھ غسل کر لیا اور بوٹی کے پیچھے والی جگہ پر داڑھوں میں، کھڈوں میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو منہ کی اندر سے پہلے اچھی طریقے سے کچرے صاف کریں اور اس کے بعد یہ گہرائی میں کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اور اگر وضو نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، غرغرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ پورا آپ کو غالب گمان اور یقین ہو جائے کہ میں نے کلی کا جو فرض ہے وہ پورا کر لیا ہے۔ جو روزے دار ہے اسے غرغرہ کرنے کا علماء نے منع کیا، لیکن اسے بھی یہ چیزیں ضرور پوری کرنی پڑیں گی۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا غسل کا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی لے کے اپنے نتنوں کو گیلا کر لیا جائے، بھائی نتنے گیلے نہیں کرنے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور گریوٹی پانی کو گراتی ہے، چڑھاتی نہیں ہے۔ تو چڑھانے کے لیے پانی کو لے کر ہلکا سا سانس لینا پڑے گا۔ بہت زیادہ سانس لیں گے تو دماغ میں پانی چڑھے گا، طبیعت بگڑ جائے گی، اور بالکل سانس نہیں لیں گے تو پانی اوپر چڑھ کے اوپر ناک کو دھو نہیں سکے گا۔ لہٰذا ہلکا سا سانس لیں کہ پانی اندر جائے، ہلکا سا اندر جائے۔ اب کہاں تک جائے؟ ناک کی جو نرم ہڈی ہے، جو یہ آپ موڑتے ہیں اور مڑ جاتی ہے، اور جہاں آپ موڑنا شروع کرتے ہیں اور نہیں مڑتی، یہ جو نرم ہڈی کا پورا ایریا ہے یہ مکمل طور پر اندر سے دھل جانا یہ فرض ہے غسل کا دوسرا۔ ناک کے ہر بال کو جڑ سے لے کر نوک تک دھونا یہ ناک کا پانی چڑھانے کا فرض ہے۔ ناک میں اگر کوئی رطوبت ہے، نزلہ وغیرہ، اور وہ سوکھ چکا ہے تو اب سوکھا ہوا نزلہ ہے تو اس کے پیچھے والی جو جگہ ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کو صاف کر کے پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے تاکہ ہر بال برابر جگہ پر پانی پہنچ جائے اور نرم ہڈی مکمل طور پر دھل جائے۔ یہ دو فرض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی کا بہانا کہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ہر بال کے نیچے نجاست ہے، اور اگر بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو اس بندے کو جہنم میں ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کا کیا مطلب ہے؟ سارے بالوں کو ان کی جڑ سے نوک تک دھونا ہے، بھووں کے بالوں کو ان کی جڑ سے نوک تک دھونا ہے، داڑھی کے بالوں کو ان کی جڑ سے نوک تک دھونا ہے، جسم کے سارے بالوں کو ان کی جڑ سے نوک تک دھونا ہے، کان کا جو باہری ایریا ہے جو نظر آتا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، جسم کا ہر ایریا، ہر ظاہری جسم کا ایریا اس پر پانی بہانا فرض ہے۔ کوئی بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو اس بندے کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اچھی طریقے سے کمر کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح بہت لوگ بھاری بدن کے ہوتے ہیں اور جسم میں بل پڑ جاتے ہیں، تو بلوں کو کھول کے اس جگہ پہ پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اگر بل نہیں کھولیں گے تو اس جگہ پہ پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی اتنی سخت ہے کہ پیچھے پانی نہیں پہنچے گا تو انگوٹھی کو ہلانا یا اتارنا ضروری ہے کہ نیچے والی جگہ دھل جائے۔ کسی بہن نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو نیل پالش کو ہٹا کے غسل کرنا ضروری ہے، ورنہ اس عورت کا غسل
نہیں ہوگا، کیونکہ نیل پالش ناخن تک پانی پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے جو نیچے پانی نہیں پہنچنے دے رہا، تو وہ ہٹا کر غسل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی چیز کو ہٹانے میں حرج شدید ہو، بہت تکلیف ہوتی ہو، جیسے ایلفی لگ گئی ہاتھوں پہ، اب ایلفی ہٹانے کے لیے تو جسم کی چمڑی ادھیڑنی پڑے گی، وہ معاف ہے۔ سمت بانڈ لگ گیا، وہ معاف ہے۔ کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ جو نہیں ہٹ سکتی، کہ جب تک اس کے لیے بہت زیادہ حرج یعنی تکلیف نہ برداشت کی جائے، وہ چیزیں ساری معاف ہیں۔ لیکن جو چیزیں ریموو ہو سکتی ہیں ان کو ریموو کر کے غسل کرنا یہ فرض ہے۔ یہ 3 فرائض آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے مطابق غسل کریں گے تو آپ کا غسل کامیاب صحیح طریقے سے ہو جائے گا اور آپ کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ ان میں کہیں کوتاہی ہوئی تو پھر غسل ہو سکتا ہے نہ ہو اور نمازیں ضائع ہو جائیں۔ باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو سے پہلے غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے، بعد میں وضو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا آسان سا جواب اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، پہلے وضو کریں، اس کے بعد غسل کریں۔ سب سے پہلے استنجا ہوگا، استنجا کے بعد وضو ہوگا، اور وضو کے بعد غسل کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ غسل بڑی چیز ہے، وضو چھوٹی چیز ہے۔ اگر آپ نے بڑی طہارت حاصل کر لی تو آٹومیٹکلی آپ نے چھوٹی طہارت بھی حاصل کر لی۔ غسل میں آپ وضو کے اعضاء پر بھی پانی بہا رہے ہوتے ہیں اور غسل کے اعضاء پر بھی پانی بہا رہے ہوتے ہیں۔